جہانُما میں آج ہم آپ کے لیے ایسے شخص کی داستان حیات لائے ہیں جس نے ایران کی سیاست اور سماج کو بدل کر رکھ دیا، جس نے جلا وطنی کے دوران اپنی قوم کی تربیت کی اور وطن واپسی پر ایک ایسے نظام کی داغ بیل ڈالی جو ابھی تک قائم ہے، اور اس نے صرف ایران ہی نہیں پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست اور معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی داستان میں آپ جان پائیں گے کہ کیا خمینی کے آباء و اجداد کا تعلق ہندوستان سے تھا، خمینی ایرانی بادشاہت کے خلاف کیوں ہوئے، خمینی کو تھپڑ مارنے والے وزیر اعظم کا کیا انجام ہوا، خمینی نے انقلاب کے بعد اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور ان کے دور کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ روح اللہ موسوی خمینی 17 مئی 1900 کو ایران کے صوبہ مرکزی کے قصبے خمین میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے اجداد 18ویں صدی میں نیشا پور سے ہجرت کر کے ہندوستان کی ریاست اودھ چلے گئے تھے۔ اودھ کے نواب اثنائے عشری شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دربار میں ایرانی علماء کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ خمینی کا خاندان لکھنؤ کے قریب واقع قصبہ کنٹور میں آباد ہوا۔ خمینی کے دادا سید احمد موسوی کی پیدائش بھی کنٹور میں ہوئی۔ وہ 1830 میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے عراق گئے اور واپسی پر انہوں نے ایران کے شہر خمین میں مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا۔ سید احمد موسوی کو ایران میں ہندی کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جو ان کے ہندوستان سے تعلق کا ثبوت تھا۔ خمینی نے جب شاعری شروع کی تو بعض غزلوں میں انہوں نے بھی اپنے لیے ہندی کا تخلص استعمال کیا۔ خمین میں ان کا خاندان زراعت سے وابستہ ہوا۔ خمینی کے والد سید مصطفیٰ موسوی ایک بااثر عالم دین تھے، لیکن جب روح اللہ صرف 2 سال کے ہوئے تو ان کے والد کو علاقے کے طاقتور افراد نے قتل کر دیا۔ کم سن روح اللہ کی پرورش ان کی والدہ آغا خانم اور پھوپھی نے کی۔ بچپن ہی سے وہ مذہبی تعلیم اور فارسی ادب کی طرف مائل تھے۔ 6 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ نوعمری میں ہی خمینی نے قم کے عظیم دینی مدارس میں قدم رکھا۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری یزدی جیسے عظیم علماء سے فقہ، فلسفہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اسلامی قانون، فلسفہ، اخلاقیات اور تصوف پر مہارت حاصل کی۔ اسی دور میں وہ شاعری اور فارسی ادب کی طرف بھی راغب ہوئے۔ ان کی کئی غزلیں اور نعتیں بعد میں ان کے دیوان میں شامل ہوئیں۔ فلسفہ اور تصوف کے مطالعے نے ان کی سوچ اور بعد کی سیاسی جدوجہد پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1950 کی دہائی ہی سے ایران میں سیاسی کشمکش عروج پر تھی۔ ایک مقبول وزیر اعظم کو پھانسی لگائے جانے کے بعد ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے خلاف عوام میں شدید ناپسندیدگی پھیل گئی۔ انہوں نے 1963 میں وسیع سیاسی اور سماجی اصلاحات پر مبنی اپنا پروگرام پیش کیا، جسے وائٹ ریولوشن یا سفید انقلاب کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کی بہت سی شقوں سے خمینی سمیت ایران کے علماء کو شدید اختلاف تھا۔ انہوں نے اسے اسلامی اقدار اور ایرانی روایات کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب آیت اللہ حسین بروجردی اور آیت اللہ ابو القاسم کاشانی کی وفات کے بعد خمینی ملک کے نمایاں ترین مذہبی لیڈر بن گئے تھے، اور ان کی رائے کو ایران بھر میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ 1963 میں عاشوراء کے موقع پر قم کے فیضیہ مدرسے میں خمینی کی ایک تاریخی تقریر نے ملک بھر میں ہلچل مچا دی۔ اس تقریر میں انہوں نے محمد رضا شاہ پہلوی کو یزید کے مترادف قرار دیا اور عوام سے مزاحمت کی اپیل کی۔ چند دن بعد یعنی 5 جون 1963 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا، جس پر ملک گیر مظاہرے شروع ہو گئے۔ حکومت نے ان مظاہروں کو بے رحمی سے کچل دیا۔ اس تحریک میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ خمینی کو تو اگست میں رہا کر دیا گیا، مگر اس کے چند ماہ بعد ہی ایران اور امریکہ میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت ایران میں موجود امریکی فوجی اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتے تو ان پر مقدمہ ایران کی بجائے امریکہ میں چلایا جاتا۔
خمینی نے اسے ایران کی خود مختاری کو گروی رکھنے کے مترادف قرار دیا۔ انہیں ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 6 ماہ کی گرفتاری کے بعد انہیں اس وقت کے وزیر اعظم منصور کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے انہیں اپنے سخت بیانات واپس لینے اور شاہ سے معافی مانگنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ خمینی کے انکار پر منصور نے غصے میں ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ خمینی ملک کے سب سے سینئر اور قابل احترام عالم تھے۔ جب یہ خبر عوام تک پہنچی تو اس کا شدید رد عمل آیا۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد خمینی کی حامی تنظیم فدائین اسلام نے منصور کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ پارلیمنٹ جا رہے تھے۔ شاہ کی حکومت نے خمینی کو جلا وطن کر دیا۔ پہلے انہیں کچھ عرصہ ترکی میں ایک انٹیلیجنس افسر کے گھر گزارنا پڑا، پھر انہیں عراق جانے کی اجازت دے دی گئی، جہاں نجف میں انہوں نے 12 سال گزارے۔ 1978 میں صدام حسین نے، جو اس وقت نائب صدر تھے، خمینی کو عراق سے نکل جانے کا حکم دیا، جس پر وہ فرانس چلے گئے۔ نجف میں قیام کے دوران ان کے درس اور بیانات کی ریکارڈنگ آڈیو کیسٹس کے ذریعے ایران میں پہنچ جاتی تھی۔ یوں انہوں نے جلا وطنی میں بھی اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ نجف ہی میں انہوں نے نظریہ ولایت فقیہ پیش کیا، جس میں کہا گیا کہ اسلامی حکومت کی باغ ڈور فقہا کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ فرانس میں پیرس کے نواحی علاقے میں قیام کے دوران انہوں نے دنیا بھر کے میڈیا کو اپنے نظریات سے آگاہ کیا۔ یہاں سے بھی ان کے بیانات اور تقاریر خفیہ طور پر ایران میں پہنچائی گئیں اور عوام میں بے پناہ مقبول ہوئیں۔ جنوری 1979 کو شاہ ایران ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ 2 ہفتے بعد 1 فروری 1979 کو خمینی 15 سالہ جلا وطنی کے بعد ایران واپس پہنچے۔ تہران ایئرپورٹ پر ان کا تاریخی استقبال ہوا، جہاں لاکھوں لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کو موجود تھے۔ واپسی کے فوراً بعد انہوں نے شاہ کی عبوری حکومت کو مسترد کر دیا اور مہدی بازرگان کو وزیر اعظم مقرر کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھ دی۔ مارچ 1979 میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ایران کو باقاعدہ طور پر اسلامی جمہوریہ قرار دے دیا گیا اور خمینی کے نظریات کے مطابق آئین میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ خمینی نے بطور سپریم لیڈر ایران کے سیاسی، سماجی اور معاشی نظام کو شیعہ اسلام کے اصولوں پر استوار کیا۔ انہوں نے شریعت پر مبنی آئین نافذ کیا اور مغربی اثرات کا خاتمہ کیا۔ خواتین کے لباس سے لے کر عدلیہ تک ہر شعبے کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالا گیا۔ اپنی سیاسی جدوجہد کے دوران خمینی نے کبھی بھی کھل کر اس موضوع پر بات نہیں کی تھی کہ وہ ایران میں کس قسم کا نظام چاہتے ہیں۔ بہت سے اعتدال پسند، جمہوریت پسند اور روشن خیال ایرانی بھی خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف جدوجہد کرتے رہے تھے، مگر انقلاب کے بعد خمینی نے ان سے بہت برا سلوک کیا۔ جمہوریت پسند جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی۔ ایران کی ماڈرن خواتین انقلاب کا ہراول دستہ رہی تھیں، مگر خمینی کی سخت گیر پالیسیوں سے جب انہوں نے اختلاف کیا تو انہیں سختی سے کچل دیا گیا۔ ان کا دور حکومت تنازعات سے بھرا ہوا تھا۔ ایران عراق جنگ، جس نے لاکھوں جانیں لیں اور معیشت کو تباہ کر دیا، ان کی قیادت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ خمینی نے اس جنگ کو جہاد قرار دیتے ہوئے اس وقت تک جاری رکھنے کا اعلان کیا جب تک صدام حسین اقتدار سے نہیں ہٹا دیا جاتا۔ تاہم 1988 میں انہیں اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ بندی قبول کرنا پڑی، جسے انہوں نے زہر کا پیالہ پینے سے تعبیر کیا۔ اسی طرح 1981 سے 1985 کے دوران ان کی حکومت نے 10,000 سے زائد سیاسی مخالفین کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ 1988 میں کالعدم اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کے بعد انہوں نے مخالفین کو کچلنے کی ایک اور مہم شروع کی، جس کے دوران کہا جاتا ہے کہ 10,000 سے 30,000 تک افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ 3 جون 1989 کو طویل علالت کے بعد خمینی کا انتقال ہوا۔ ان کے جنازے میں 1 کروڑ سے زائد افراد شریک ہوئے، جو تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں شمار ہوتا ہے۔ آج خمینی ایران میں امام خمینی کے لقب سے جانے جاتے ہیں اور ان کا مقبرہ تہران کے بہشت زہرا قبرستان میں ایک عظیم الشان مزار کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ان کے حامی انہیں ایک انقلابی رہنما اور اسلامی بیداری کا علم بردار سمجھتے ہیں، جبکہ ناقدین انہیں ایک آمر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ روح اللہ خمینی کی شخصیت آج بھی ایران اور دنیا میں گہرے اثرات رکھتی ہے۔
وہ ایک ایسے دور کے معمار تھے جس نے مشرق وسطیٰ کی سیاست کو نئی جہت دی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کس طرح ایک عالم دین کا نظریہ ایک پوری قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔